ظالم اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنے اثر و رسوخ کے بل بوتے پر، اپنے مال و دولت کے نشے کے بل بوتے پر، اپنے سے کمزور بندے پر اپنی طاقت کے ساتھ ظلم کی کوشش کرتا ہے اور اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے حق کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیشہ کائنات میں یہ اصول رہا کہ جو مسکین، عاجز، غریب، نادار، کمزور بندہ ہو تو کسی بھی لحاظ سے طاقت رکھنے والا بندہ اس کمزور بندے کے حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، کمزور کے حق کو دبانا اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس کا حق چھین لینا، یہ ظلم ہے۔ تو واقعہ کربلا میں بھی بظاہر تو یہی نظر آتا تھا کہ یزید کے پاس لشکر ہے، فوج ہے، مال و دولت ہے، بظاہری طور پر اس کے پاس دنیا کا اثر و رسوخ ہے، اور اس کے مقابلے میں آنے والے بظاہری طور پر اس کے لشکر کے مقابلے میں کم ہیں۔ اس طرح کا ساز و سامان بھی نہیں رکھتے، جنگجوؤں اور پہلوانوں کے لشکر اور فوجوں کے لشکر بھی ان کے ساتھ ہے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے شاید یزید ان کی آواز حق کو دبانا چاہتا تھا اور ان کو کمزور سمجھ کے ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھانا چاہتا تھا، اور اپنی طاقت، فوج، لشکر، سپاہ، حکومت کے نشے میں آ کر وہ اسلام کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا تھا، پر اسے پتہ نہیں تھا کہ ظاہری جاؤ جلال تو یزید کے پاس ہے، ظاہری مال و دولت، لشکر و سپاہ یزید کے پاس ہیں، ظاہری حکومت تو یزید کے پاس ہے، لیکن حقیقی طاقت، حقیقی عزت، حقیقی حرمت، حقیقی جرت اور حقیقی حکومت جو ہے وہ امام علی مقام پہ ہے، امام علی مقام کے پاس ہے۔ اس کی حکومت چند دنوں میں مٹ جانے والی ہے، اس کا نام دنیا سے نیست و نابود ہو جانے والا ہے، لیکن امام علی مقام کی حکومت قیامت تک لوگوں کے دلوں پہ چلنے والی ہے، اور آپ کا نام ہمیشہ کے لیے رہ جانے والا ہے۔ قیامت کی صبح تک جو کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا رہے گا، اس کے دل میں امام علی مقام کی عزت و شرافت اور آپ کی عظمت کے ترانے اور قصیدے اور ان کی زبانوں پر آپ کی جرت، دلیری اور حق پر ڈٹ جانے کے قصیدے قیامت کی صبح تک جاری رہیں گے۔ یزید کا نام مٹ جائے گا، اس کا کام مٹ جائے گا، امام علی مقام کا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہنے والا ہے، اور آپ کا کام بھی اور آپ کا کردار بھی قیامت کی صبح تک زندہ رہنے والا ہے۔ تو ظلم کے ساتھ وقتی طور پر کسی کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے، مال، دولت اور حکومت کی بنا پر وقتی اور ظاہری طور پر حق کو دبایا جا سکتا ہے، لیکن حق کے لیے آواز بلند کرنے والے خود تو مٹ جاتے ہیں، لیکن آواز حق مٹتی نہیں۔ اسی طرح کا یہ منظر میدان کارزار کربلا میں ہے۔ بظاہر 22,000 کا لشکر جرار ہے، اور مقابلے میں آنے والے 72 افراد ہیں۔ ظاہری مال و دولت و طاقت ان کے پاس ہے، حکومت بھی ان کے پاس ہے، اور وہ آواز حق کو دبانا چاہ رہے ہیں،
اور امام علی مقام کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں، اگرچہ کچھ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا راستہ روکنے والوں راستے سے ہٹ جاؤ، تمہارے ساتھ مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے یزید کے پاس جانے دو، تمہیں میری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے جب میں اس کے سامنے جاؤں تو اس کی کھوپڑی میں میری کوئی بات آ جائے۔ لیکن عمرو بن سعد اور ابن زیاد، شمر ذی الجوشن اور دیگر جو یزیدی لشکر کے سالار تھے، وہ اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی سیٹ کی خاطر کہ اگر یزید کی حکومت آئے گی تو فلاں علاقے کی گورنری مجھے مل جائے گی، فلاں علاقے کا میں گورنر بن جاؤں گا، فلاں علاقے کا میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا، انہوں نے امام علی مقام کو آگے جانے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا بس باتیں دو ہی ہیں، یا یزید کی بیعت کرو یا مقابلہ کرو۔ آپ نے فرمایا مجھے یزید تک جانے تو دو، مجھے اس سے جا کے ٹیبل ٹاک تو کرنے دو، تم میری بات کو نہیں سمجھ رہے ہو، شاید ہو سکتا ہے وہ میری بات سمجھ جائے، لیکن انہوں نے آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ ان کے پاس بظاہر لشکر تھے، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس فوج تھی، حکومت تھی۔ امام علی مقام نے فرمایا تمہاری یہ فوجیں، یہ طاقتیں، یہ حکومتیں کیا ہیں جب ہمیں رسول اللہ نے خود قیامت کے دن بھی سرداری کا تاج عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہم تو قیامت کے دن بھی جنتی جوانوں کے سردار بن کے آئیں گے، اس سرداری کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ بہرحال وہ آواز حق کو دبانا چاہ رہے تھے۔ رب لم یزل فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اللہ جانتا ہے ظلم کرنے والوں کے ظلم کو بھی، اور انہیں بھی یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان قریب قیامت کے دن انہیں اس ظلم کا بدلہ چکانا ہوگا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ قافلہ یزید کے پاس اپنا انعام لینے کے لیے اس کے سپہ سالار ابن زیاد، عمرو بن سعد، دیگر خولی وغیرہ جب شہداء کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھا کر کوفے کی طرف چلے، راستے میں عجیب و غریب معاملات انہوں نے دیکھے۔ جب کوفے میں پہنچے صبح دربار یزید میں پیش ہونا ہے، خولی کہنے لگا کہ یہ حسین کا سر مجھے دے دو، اس کو میں لے جا کر گھر میں محفوظ کر لوں تاکہ صبح جب اسے دربار یزید میں پیش کریں گے تو وہ ہمیں بڑا انعام دے گا۔ امام علی مقام کا سر مبارک لے کر جب گھر گیا، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا اور اس نے سر حسین کو جا کر اپنے گھر میں تندور کے اندر رکھا کہ اگر کسی کے سامنے جا کر رکھوں گا تو ایک انسان کا کاٹا ہوا سر ہے، گھر والے جب دیکھیں گے تو مجھے لان تان کریں گے۔ تندور میں رکھ دیا سر مبارک، جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے عورتیں تندور میں اگر روٹیاں پکائیں تو پھر بھی رات کو تندور کو اوپر سے ڈھانپ دیتی ہیں، بند کر دیتی ہیں کہ بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس میں پانی نہ جائے، کوئی چیز نہ گر جائے۔ خولی نے امام علی مقام کا سر مبارک تندور میں رکھ دیا، تندور بند تھا، ٹھنڈا تندور تھا۔ خولی کی جو بیوی تھی نیک اور پارسا خاتون تھی،
آدھی رات ڈل جانے کے بعد جب وہ تہجد کے لیے اٹھی، اس نے دیکھا تو تندور سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ اس نے سوچا میں نے تو آج تندور جلایا ہی نہیں ہے، آج میں نے تندور میں روٹیاں ہی نہیں پکائی، میں نے تو آگ جلائی نہیں ہے، تو یہ تندور سے شعلے کیسے نکل رہے ہیں اور یہ نور کی شعائیں کیسی ہیں؟ جا کر جب اس نے تندور سے اس کے منہ سے ڈھکن اٹھایا، دیکھا تو کیا خوبصورت سر مبارک ہے جو تندور میں رکھا ہوا ہے، اور اس سے نور کی شعائیں نکل کے آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ میں کہتی ہے میں نے دیکھا جب لائٹیں آسمان کی طرف جا رہی تھیں تو میں نے غور کیا تو آسمان سے نور کی چڑیاں آتی تھیں اور وہ آ کر اس سر کے گرد طواف کرتی اور پھر واپس آسمان کی طرف چلی جاتی۔ کہتی میں نے جا کر کھولی کو جگایا اور اسے کہا بدبخت انسان، یہ کس آدمی کا سر تو نے یہاں پر آ کر تندور میں رکھ دیا؟ میں تو عجیب منظر دیکھ رہی ہوں کہ اس سے نور نکل رہا ہے اور یہ روشنیاں اور شعائیں آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ بہرحال یہ نظارے دیکھنے کے لیے بھی دل میں ایمان کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جن ظالموں نے امام علی مقام کا سر مبارک تن سے جدا کیا اور پھر نیزے پہ چڑھایا اور کتنے دنوں سے چلتے ہوئے کربلا سے کوفے کی طرف آئے، راتیں راستے میں گزری، لیکن انہیں کیوں یہ منظر نظر نہیں آئے؟ اس عورت نے ایک ہی بار جب دیکھا تو چہرہ مبارک سے نور کی لائٹیں اور شعائیں آسمان کی طرف نکلتی ہوئی آئیں۔ اس پر علامہ محمد اقبال قلندر لوری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، جس کی آنکھوں پر رب لم یزل نے پردے ڈال دیے وہ کبھی حق کو دیکھ سکتا نہیں۔ حق دیکھنے کے لیے دل کی آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، دل میں نور ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اقبال نے دوسرے مقام پہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں دل بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر رب کی قدرت کے جلوے دیکھنا چاہتا ہے، کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہتا ہے، پھر تجھے دل میں ایمان کی آنکھیں کھولنی پڑے گی، سر کی آنکھوں سے تجھے کچھ نظر آنے والا نہیں ہے۔ اس بی بی نے جب دیکھا امام علی مقام کے سر مبارک سے، آپ کے چہرہ اقدس سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، آسمان کی طرف جا رہی ہیں، جا کے کہنے لگی او خولی بدبخت، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کس کا سر مبارک لے کے تندور میں رکھ دیا ہے؟ کہنے لگا چپ کر جا، یہ باغیوں کے سر ہیں۔ اس نے کہا باغیوں کے سر کبھی اتنے نورانی نہیں ہوا کرتے۔ اسلام سے بغاوت کرنے والوں کے چہروں سے اتنا نور نہیں نکلا کرتا۔ جلدی بتائیے کس کا سر ہے؟ اس نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے، امام علی مقام کا سر ہے، اور انہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، لہذا یزید کے حکم پر ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ اس نے سر مبارک کو تندور سے باہر نکالا، اندر لے گئی، کپڑے سے صاف کیا، بلند مقام پہ رکھ کر کہنے لگی او خولی لئین تجھ پر خدا کی
رسول کی لعنت ہو، پوری کائنات کی لعنت ہو، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ یہ حسین ابن علی ہے، یہ تو خاندان رسول کے وہ شہزادے ہیں جن کو لب و رخسار کو رسول اللہ چوم کے فرمایا کرتے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا کرتے تھے میرا حسن میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ظالم تو نے کیا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو صرف گھر میں لا کر رکھا ہے، ان کو قتل تو میں نے نہیں کیا، یہ تو شمر نے کیا ہے۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا میں تیرے گھر میں اب ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رہنا چاہتی، کہیں ایسا نہ ہو خاندان رسول پر ظلم کرنے کی وجہ سے تیرے اوپر رب کا عذاب نازل آ جائے اور اس عذاب کے نازل ہونے کے ساتھ میں بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جاؤں، لہٰذا آج کے بعد میں تیرے گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ اسی دن سے وہ عورت اس کے گھر سے نکلی اور دوبارہ پوری زندگی واپس نہیں آئی۔